بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل بے سکون ہو، مشکلات بڑھ جائیں اور غموں نے گھیر لیا ہو، تو درود شریف ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ درود شریف کے ہر لفظ میں ہزاروں رحمتیں چھپی ہیں، اور یہ رحمتیں پڑھنے والے کے دل و دماغ کو منور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، وہ لمحہ جس میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل بنانے والے یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ جو انسان دوسروں کے دل توڑتا ہے وہ کبھی اللہ کو پا نہیں سکتا۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل کا دکھ براہ راست عرش تک پہنچتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا نام ہے، صرف ساتھ رکھنے کا نہیں۔ انسان کا ضمیر اس کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ ہر مشکل کی ایک ہی دوا ہے کہ دل سے کہہ دو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تنہائی انسان کو سوچنے کا وقت دیتی ہے، اور اکثر یہی لمحے اسے اپنی اصل پہچان سے آشنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہوا۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ انسانوں میں سب سے برا وہ ہے جو دوسروں کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنا دین برباد کر دے۔ انسان کو سب سے بری سزا یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ سے بھی بچتے رہو۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چھت باپ کی شفقت اور سایہ ہے۔ اگر دل میں حیا اور پاک دامنی نہ ہو تو ہزار پردے اور رنگ برنگ حجاب بھی بیکار ہے۔ انسان کی فطرت خود غرض ہے، وہ جسے پسند کرتا ہے اس کی برائی نہیں دیکھتا، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اچھائی کو بھی نہیں مانتا۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ راحت اور برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو ان میں 99 حصے ماں کے لیے ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، بلکہ اولاد کا رویہ انہیں کمزور بنا دیتا ہے۔ وہ دل جس میں خوف خدا نہ ہو وہ دل نہیں بلکہ ایک ویرانہ ہے۔ حق بات کہنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کسی کو اجاڑ کر خود بس جانا کامیابی نہیں ہے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ آسان کام ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر اصل قوت اس میں ہے کہ مشکل کام کو ہمت سے کیا جائے۔ تمہارا سب سے بہترین استاد تمہاری آخری غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو طاقت نہ سمجھو، یہ صرف آزمائش ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے چلنا اور اکیلے لڑنا سیکھ لو، یہی اصل ہمت ہے۔ جب بھی پریشان ہو تو دیکھ لو کہ نماز اور قرآن کو کہاں چھوڑا ہے، کیونکہ انہی کے بغیر دل بے سکون رہتا ہے۔ بلندی اللہ دیتا ہے، یہ دنیا کے لوگ کبھی نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور صراطی مستقیم پر قائم رکھے۔ ہمیشہ اپنے ضمیر کی عدالت میں جاتے رہو، کیونکہ وہاں فیصلے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ خاموش رہو، کیونکہ دل کا بوجھ صرف خدا ہی ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ پر صرف گمان نہیں بلکہ یقین رکھو، تبھی سب کچھ آسان ہوگا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ یاد رکھو، جب دل ٹوٹتا ہے تبھی روشنی دل میں داخل ہوتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، لیکن اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے جا چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا بہتر ہے، بانسبت اس کے کہ دل کی بات کسی کو کہہ کر پھر یہ سننا پڑے کہ کسی اور سے ذکر مت کرنا۔ جو طاقتور سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے شکنجے میں دبا رہتا ہے۔ یاد رکھو، روزی انسان اپنی طاقت اور لیاقت سے نہیں کماتا، بلکہ اللہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر جنتی اور جہنمی وہ بعد میں اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ جو لوگ زندگی کو سمجھ لیتے ہیں وہ فضول باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی حقیقت کو بھول جانا۔ اکیلے رہنا باری صحبت میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ جو لوگ دوسروں کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں ان کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اے انسان، نصیب پر اتنے گلے شکوے مت کر، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب کچھ خود بخود مل جاتا ہے۔ ماں کے ہوتے ہوئے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور بیٹیوں کا سب سے بڑا سہارا ہمیشہ ماں ہی ہوتی ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات صرف 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر چڑھ کر انسان اپنی انسانیت سے ہی گر جائے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدل ضرور جاتا ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ، مجھے صبر عطا فرما۔ وقت بہت بڑا ظالم ہے، یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیشہ خوش رہو مگر خوش فہمی میں نہ رہو۔ جو شخص تمہاری قدر نہیں کرتا اس سے خاموشی سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ عبادت کا سب سے بہترین وقت جوانی ہے، اس لیے جوانی میں ضرور عبادت کرو۔ حق بات کہنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے رہو۔ ان بد دعاؤں سے ڈرنا جو زبان سے نکالی نہیں جاتی بلکہ دل سے نکلتی ہے۔ گرنے والے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی پکار صرف اللہ جانتا ہے۔ ماں کی آواز دل کو سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ سنائی دے۔ دنیا میں سب کو دوسروں کا حال پتہ ہوتا ہے مگر اپنا حال کوئی نہیں جانتا۔ چاہے دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں مگر فرشتوں کے قلم ضرور چلتے ہیں۔ موبائل اور دل دونوں اتنے پاک صاف ہونے چاہیے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز محنت ہے۔ محنت ایک عظیم عمل ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ تقدیر کو ہرگز دستک دے کر نہیں جیتا جا سکتا، اس کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ بڑے آدمی کو اس کے غصے سے نہیں بلکہ اس کے انصاف سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب تک تم کامیاب نہیں ہوتے لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے وہی لوگ تمہاری تعریف کرنے لگیں گے۔ ہمیشہ خوش رہو کیونکہ خوشی تمہارے اپنے اندر ہے۔ زندگی میں گرنے کے بعد بھی ہمت نہ ہارو بلکہ دوبارہ کھڑے ہو کر آگے بڑھو۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں تمہاری بات درست ہوگی کیونکہ یقین ہی سب کچھ ہے۔ کامیابی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور کبھی کبھی وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے جو ہمیں پسند نہ ہو۔ اس دنیا میں نیکی پر چلنے کا راستہ ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، لوگوں سے ایسے میل جول رکھو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق رہیں، اور اگر مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ انسان کے نفس کی بدی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ دوسروں کی نیکیوں کو چھپا لیتا ہے اور برائیوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ کامیابی کوئی ایک لمحہ یا ایک چیز نہیں بلکہ یہ ایک عادت ہے جو مستقل مزاجی اور محنت سے بنتی ہے۔ مال سے بڑا کوئی دوست نہیں ہوتا، لیکن بے وفائی سے بڑا بھی کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ مستقبل ہمیشہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ جب ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو وہ خود بھی خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ محنت سے دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر محنت کے ساتھ ایمانداری شامل ہو جائے تو پوری دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ ہر بڑے مقصد کے پیچھے ایک چھوٹا سا مقصد چھپا ہوتا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے۔ جو شخص اپنے رب اور اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ پریشان اور بے سکون رہتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ غیر معمولی کرنا ہے تو سب سے پہلے غیر معمولی سوچنا سیکھنا ہوگا۔ جو دل اب کی خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھے وہ دل اب کے قریب ہو کر بھی اب سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔
محبت کرنے والا انسان آپ کی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نفرت کرنے والا انسان آپ کی نیکیوں کو بھی عیب بنا کر پیش کرتا ہے۔ اصل رشتہ وہ ہے جو تنہائی میں بھی آپ کی عزت کا محافظ ہو۔ باقی سب رشتے صرف نام اور دکھاوے کی زنجیریں ہیں۔ انسان کے الفاظ اور رویے میں چھپا ہوا زہر کبھی زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا۔ ایک دن ضرور چہرے کی مسکراہٹ اس زہر کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جو لوگ آپ کے سامنے تعریف اور پیچھے تنقید کرتے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کی آزمائش ہوتے ہیں۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے اور لباس میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور نرم لہجے میں چھپی ہوتی ہے، کیونکہ اچھے الفاظ دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ انسان کو وہ سبق سکھاتا ہے جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی، اور جو اسے سمجھ لے وہ کبھی زندگی کی راہوں میں گم نہیں ہوتا۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو طوفانوں میں بھی مضبوط رکھتی ہے، اور یہ ایسی ڈھال ہے جو دکھوں کے تیر کو دل تک پہنچنے نہیں دیتی۔ محبت وہ جذبہ ہے جو رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، اور نفرت وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ غرور انسان کو بلند نہیں کرتا بلکہ اسے تنہائی کی کھائی میں گرا دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو زمین پر رکھ کر بھی آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جو کئی بار شور مچانے والے الفاظ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے، کیونکہ خاموش دل کی آواز سیدھی روح تک اترتی ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کے پاس موجود چیزیں نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہ دراصل اپنی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سچائی کی راہ مشکل ضرور ہے مگر سکون صرف اسی راستے پر ملتا ہے، کیونکہ جھوٹ وقتی سہارا ہے مگر ہمیشہ کا بوجھ ہے۔ انسان کے الفاظ زخم بھی بن سکتے ہیں اور مرہم بھی، اس لیے ہمیشہ ایسا بولنا چاہیے جو سننے والے کے دل کو سکون دے۔ کامیابی کا اصل لطف اس وقت ہے جب اسے دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے، کیونکہ بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے اور اکیلے رکھنے سے کم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی عزت کرنا دراصل اپنی شخصیت کو بلند کرنا ہے، کیونکہ جو عزت دیتا ہے وہی عزت دار کہلاتا ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اسی انسان کو جلا دیتی ہے جس کے دل میں بھڑکتی ہے، اس لیے غصے کو قابو کرنا سب سے بڑی دانائی ہے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ دوسروں سے توقعات کم رکھو اور اپنے اندر کی روشنی کو جگاؤ، کیونکہ سکون ہمیشہ باہر سے نہیں بلکہ دل کے اندر سے ملتا ہے۔ نفرت دل میں چھپی آگ ہے جو سب سے پہلے اسی دل کو جلاتی ہے جس میں وہ بھڑکتی ہے، اور پھر اس کی تپش دوسروں تک پہنچتی ہے۔ محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ آپ کے اچھے پہلو کو نمایاں کرتے ہیں، اور نفرت کرنے والے ہمیشہ آپ کے عیبوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کی کامیابی پر حسد کرے اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، کیونکہ دوسروں کی روشنی کو بجھانے والا خود کبھی چراغ نہیں جلا سکتا۔ محبت قربت سے بڑھتی ہے اور نفرت نیت سے جنم لیتی ہے، اس لیے کئی بار قریب بیٹھے لوگ بھی اجنبی لگتے ہیں۔ اصل طاقت اس شخص کی ہے جو دوسروں کی کامیابی پر خوش ہو سکے، اور اصل کمزوری اس دل کی ہے جو دوسروں کی خوشی برداشت نہ کر سکے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو زندگی میں ہر کسی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ کو لگا ہے کہ کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا؟ آج میں آپ کو 3 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جنہیں سمجھ کر آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ کون کون آپ کے لیے دل میں جگہ رکھتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ زندگی کے ان حقائق کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے یہ نشانیاں پہچان لیں تو یقین مان آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو کوئی سامنے ہنس رہا ہوتا ہے وہ اندر سے آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نفرت کرنے والے لوگ کبھی سیدھا نہیں کہتے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے اعمال اور رویے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں ان کی 3 اہم نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ سے نفرت رکھنے والا شخص آپ کی کامیابی کو خوش دلی سے قبول نہیں کرتا۔
جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور کوئی اچھا مقام حاصل کرتے ہیں تو وہ خوش ہونے کے بجائے خاموش رہ کر اپنی ناگواری چھپاتا ہے، طنز اور مذاق اور منفی جملوں کے ذریعے آپ کی خوشی کو زہر آلود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ بظاہر وہ دوست اور خیر خواہ ہونے کا ڈھونگ ریچتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے وہ دوسروں کے سامنے آپ کی کمزوریوں کو نمایاں کر کے آپ کے بارے میں منفی تاثر پھیلانے میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 3، وہ کبھی آپ کی خوبیوں کو زبان پر نہیں لاتا، بلکہ ہمیشہ آپ کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کی مثبت باتوں کو نظر انداز کر کے صرف اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں جس سے آپ کی شخصیت کو دوسروں کی نظر میں چھوٹا اور کم تر ظاہر کیا جا سکے۔ یہ 3 نشانیاں انسان کے دل میں چھپی ہوئی نفرت کو ظاہر کر دیتی ہے، چاہے وہ اسے کتنی ہی خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کے پردے میں کیوں نہ چھپائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنے، ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ بھلائی اور نرمی کے کلمات ادا کرے، ایسی نظر عطا فرما جو دوسروں کے عیب نہیں بلکہ ان کی خوبیاں دیکھے، ایسا حوصلہ عطا فرما جو مشکل وقت میں بھی صبر اور شکر کی روشنی کو قائم رکھے، اور ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر اور محبت اور رحمت سے بھرپور ہو۔ آمین ثم آمین۔